الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اللہ کی توحید تین قسموں میں منقسم ہے. ایک کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے، ایک کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے، ایک کو توحید الاسماء والصفات. توحید ربوبیت کے قائلین دنیا میں بڑی تعداد میں موجود ہے. توحید الوہیت میں اکثریت یہاں پر اختلاف کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ اختلاف توحید الاسماء والصفات ہے. اللہ کی اسماء اور صفات کے عنوان میں اس موضوع میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. بہت سے لوگ اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کے تعویل کرتے ہیں، یعنی اس کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر کوئی مجازی معنی مراد لیتے ہیں. بہت سے لوگ اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کے انکار کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کو مخلوق کی اسماء اور صفات کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے جو صفات ہیں ان صفات میں کیفیت بیان کرتے ہیں. جبکہ اہل السنتی والجماعہ کا اصولی موقف یہ ہے، ہم اللہ رب العالمین کی ہر اس صفات کو جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، یا اللہ کی ہر وہ صفت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بیان کیا ہے، ہم ان تمام صفات پر اسی طرح ایمان لے آئیں گے جس طرح اللہ کی کتاب میں وہ صفات مذکور ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ صفات مذکور ہے. نہ ہم اس کی تعویل کریں گے، نہ ہم اس کی کیفیت بیان کریں گے، نہ ہم کسی مخلوق کی صفات کے ساتھ اس صفات کی تشبیہ بیان کریں گے، نہ ہم اس کی کیفیت بیان کریں گے. من غیر تعویل ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل. اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے بیان کیا ہے تو ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین ان صفات کے حامل ہے جیسے اللہ نے کہا. اب اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بہت سی صفات بیان کیا ہے. ہاتھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اللہ سمیع اور بصیر ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے. اللہ یرضی و یغضب، اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ کو غصہ بھی آتا ہے. لیکن کیسے؟ کیا انسانوں کی طرح غصہ آتا ہے؟ کیا انسانوں کی طرح اللہ دیکھتا ہے؟ کیا انسانوں کی طرح اللہ سنتا ہے؟ یہاں پر ہم یہ کہیں گے اللہ رب العالمین اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح اللہ کی شان کے لیے لائق ہے. اللہ اسی طرح دیکھتا ہے جو اللہ کے شان کے لیے لائق ہے. اللہ کے ہاتھ اسی طرح ہے جو اللہ کے شان کے لائق ہے. اللہ نے کہا میرے ہاتھ ہے، ہمارا ایمان اللہ کا ہاتھ. اللہ نے کہا میں سنتا ہوں، ہمارا ایمان اللہ سنتا ہے. اللہ نے کہا میں دیکھتا ہوں تو ہمارا ایمان اللہ دیکھتا ہے. اللہ نے کہا میں راضی ہوتا ہوں، ہمارا ایمان اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ نے کہا میں ناراض ہوتا ہوں، ہمارا ایمان اللہ ناراض ہوتا ہے. کیسے ناراض ہوتا ہے؟ نہ ہم اس کی کیفیت بیان کریں گے، نہ ہم اس کے انکار کریں گے، نہ ہم اس کی تعویل کریں گے، اور نہ ہم کسی مخلوق کے ساتھ اللہ کی اس صفات کی مشابہت بیان کریں گے. جس طرح اللہ ہے اسی طرح اللہ کے شان کے لائق
اللہ کے لیے ہاتھ بھی ہے۔ جس طرح اللہ ہے اسی طرح اللہ کی شان کے لائق اللہ دیکھتا بھی ہے۔ جس طرح اللہ ہے اللہ اپنی شان کے مطابق سنتا بھی ہے۔ جس طرح اللہ ہے اسی طرح اللہ اپنی شان کے مطابق اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ توحید کے اس قسم کو ہمیں سکھانے کے لیے توحید الاسماء والصفات، جس میں اللہ رب العالمین کے نام اور اللہ کے صفات بیان ہوا ہے۔ بندوں کے نام میں وہ صفات پانا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کی جتنے بھی صفات ہیں ان صفات میں اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں ان صفات کی اللہ حامل ہے۔ اللہ علیم ہے، علم کی صفات سے اللہ رب العالمین آراستہ ہے، تو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ حکیم ہے، حکمت کی تمام صفات سے اللہ کیا ہے؟ متصف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے 99 نام ہے، جو بھی ان ناموں کو احصاها، جو ان ناموں کو یاد کرے گا، جو ان ناموں کو یاد کرے گا، ان ناموں کو سمجھے گا، ان ناموں پر ایمان لے آئے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے جو وسیلے کے جائز 3 صورتیں ہیں، ایک صورت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے ناموں کو بطور وسیلہ، ناموں کے وسیلے سے اللہ سے مانگا کرو۔ یا اپنا ایمان ہے، اپنا عمل ہے، اس عمل کو، اس ایمان کو بطور وسیلہ پیش کرو، جس طرح سورہ آل عمران میں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اللہ اس ایمان کی برکت سے اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ اسی طرح اگر اللہ کا نیک بندہ دنیا میں موجود ہو، زندہ ہو، اس سے یہ درخواست کیا جا سکتا ہے آپ میرے حق میں دعا کریں۔ کب؟ وہ بندہ موجود ہو، زندہ ہو، وہ آپ کی بات سن سکتا ہو، اس آدمی سے آپ یہ درخواست کر سکتا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں۔ باقی اس کے علاوہ وسیلے کی جتنے بھی صورتیں لوگ بیان کرتے ہیں سب کے سب شرک ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے جو اسماء الحسنہ ہے، قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے جہاں پہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، دعویٰ ایک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ عالم الغیب، اس اللہ کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفات عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہر چھپی چیز کو بھی اور ہر کھلی چیز کو بھی اللہ جانتا ہے۔ الرحمن، یہ سن کر آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ جو خلوتوں میں کرتا ہوں، بند کمروں میں کرتا ہوں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر جو کام میں کرتا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں الرحمن، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں رحمان ہوں، الرحیم میں بہت مہربان ہوں۔ کن کے لیے؟ جو ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے مغفرت مانگے۔ یا غفور اغفر لی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اپنے صفات میں سے غفور، غفار، غافر، غافر الذنب، تمام گناہوں کو معاف کرنے والا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں غفار ہوں اور اللہ غفور ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، یہاں پر بھی اس اللہ کے علاوہ کوئی صحیح معنوں میں عبادت کے لائق ہے ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ الملک، وہ اللہ بادشاہ ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو بادشاہت مل جائے وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے، وہ بدماشی اور دہشت گردی پہ اتر آتا ہے۔ القدوس، اللہ اس سے پاک ہے۔
السلام، اللہ کی بادشاہت میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ المؤمن، ایک ہے بندہ کو مومن کب کہا جاتا ہے؟ جب بندہ ارکان ایمان پر ایمان لے آئے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ المؤمن، امن دینے والا۔ اللہ مومن، اللہ بھی مومن ہے کب؟ جب اللہ خود گواہی دیتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ جب اللہ اپنی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے تو اللہ بھی کیا ہے؟ المؤمن ہے۔ بندہ بھی المؤمن ہے اور اللہ بھی المؤمن ہے۔ بندہ کب المؤمن ہے؟ جب وہ ارکان ایمان پر، دین اسلام پر ایمان لے آتا ہے۔ اور اللہ مومن ہے، امن دینے والا۔ کائنات میں جہاں کہیں بھی امن ہے وہ امن اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہے۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو درخواست کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو تقاضے کرتے ہیں زمین والوں کے لیے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین مکہ والوں پر اپنے احسان جتلاتے ہوئے فرماتے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے حرم مکی کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ، اور حرم کے ارد گرد کے ماحول میں یہ کیفیت، یہ حالت تھی، لوگوں کو اچک کے لے جاتے تھے۔ اسی لیے حرمت والے مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے۔ عرب دور جاہلیت میں بھی حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، تو دنیا امن کے لیے ترس رہی تھی، تو ایمان کی بدولت اللہ رب العالمین نے امن دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس مختلف لوگ آئے، کسی نے قلت مال کی شکایت کی، کسی نے امن و امان کی شکایت کی، تو اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عدی اگر زندگی نے تیرے ساتھ وفا کی تو یہ تم دیکھ لے گا، دنیا میں زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والے نہیں ہوں گے۔ ایک عورت، نبی علیہ السلام نے غالباً یمن کے کسی شہر کا نام لیا، وہاں سے ایک اکیلی عورت زیب و زینت کے ساتھ وہ عورت نکلے گی، اس کے دل میں اللہ کے ڈر اور خوف کے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ تو المؤمن، ایمان انسانوں کو امن دیتا ہے۔ جو ایمان لے آتا ہے انسانوں کو امن دیتا ہے۔ شرک انسانوں کو غلامی در غلامی کی زنجیروں میں جگڑ دیتا ہے۔ اسی لیے جو مشرک ہے وہ نفسیاتی طور پر غلام در غلام آپ کو دکھائی دے گا۔ ہر چیز سے اس کو ڈر، ہر چیز سے اس کو ڈر، کالی بلی سے اس کو ڈر، جوتوں سے اس کو ڈر، داغوں سے اس کو ڈر، بیوہ عورتوں سے اس کو ڈر، صبح اگر کوئی آدمی اس سے کوئی ادھار مانگے اس سے اس کو ڈر۔ کیونکہ شرک کی نحوست کی وجہ سے اس کو خوف زدہ کر دیا ہے، نفسیاتی طور پر اندر سے بھی وہ خوف زدہ، باہر سے بھی خوف زدہ۔ ابھی ہم یہ پکی دیواریں، یہ باؤنڈری وال، یہ CCTV کیمرے ہم کیوں لگاتے ہیں؟ حصول امن کے لیے، تاکہ میں امن میں رہوں۔ اللہ فرماتے المؤمن، امن دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی لیے مومن کی بھی تعریف نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی کیا تھا، المؤمن من امنہ الناس فی اموالہم و دمائہم، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کا مال اور لوگوں کی جان امن میں رہے۔ المحیمن، وہ اللہ نگہبانی کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسانوں کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے، اللہ نگرانی کرتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی نگرانی میں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ لہٰذا انسان اللہ کی ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کر۔ المحیمن، وہ اللہ نگہبانی کرنے والا ہے، وہ نگرانی کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔
ہم نے ہر انسان کے گردن میں ہم نے ایک چپ لگا دیا ہے، اس میں اس کا سارے ریکارڈ موجود ہے۔ قیامت کے دن اسی گردن سے اس ریکارڈ کو نکال کر کتابی صورت میں ہم اس کے سامنے پیش کریں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اس کے سامنے کھلی کتاب ہوگی، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ لے، آج تیرے حساب و کتاب کے لیے تیری کتاب ہی کافی۔ وہ کتاب کیسی کتاب ہوگی؟ لا وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے؟ نہ اس نے چھوٹی سے چھوٹی بات چھوڑی ہے، نہ بڑی سی بڑی بات چھوڑی ہے، الا احصاها، سب باتیں اس میں وہ پائیں گے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ اپنے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، المحیمن، نگہبان، نگرانی کرنے والے، اللہ نے ہر چیز کی ریکارڈ اس کے سامنے رکھ دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے ان صفات کو سمجھنے سے انسان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو ان صفات کو مانتا ہے، ان صفات کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو یوم الحشر، قیامت کے دن، اللہ رب العالمین وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کی اس گھبراہٹ سے اللہ رب العالمین انہیں امن میں رکھے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی اللہ رب العالمین سمجھ بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے جن کی دنیا میں بھی امن ہو، جن کی قبر میں بھی امن ہو، اور جن کے لیے قیامت کے دن بھی المؤمن کی امن حاصل ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔